بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب، حضرت لوط کی التجا، عرض کی میرے پروردگار مدد کر میری، علی القوم المفسدین، قوم مفسدین پر، ان فسادیوں کے خلاف میری مدد کر۔ ولما جاءت رسلنا ابراہیم بالبشرا، سورہ ہود نکالے آیت نمبر 69۔ چار سو 28 جی۔ یہ پہلے بھی آپ کو بتایا تھا قرآن کریم کا ضابطہ کہ ایک مقام پہ آپ کو تفصیل مل سکتی ہے، باقی جہاں اب مثلا سورہ العنکبوت ہے تو جہاں آپ کو چند اشارے مل رہے ہیں، امتحان آئیں گے برداشت کرنے، بس اس کے مطابق چند اشارے مل رہے ہیں، مفصل یہاں ہے یہ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا، البتہ تاکید آپ پہنچے فرشتے ہمارے ابراہیم بالبشرا، حضرت ابراہیم کے پاس بالبشرا، فرزند اسحاق کی خوشخبری لے کر، قالوا سلاما، کہا انہوں نے سلامن، قال سلامن، انہوں نے کہا سلمنا علیکا سلامن، حضرت نے کہا سلام علیکم، ان کا سلام جملہ فعلیہ تھا سلامن، اور حضرت کا سلام جملہ اسمیہ تھا۔ اسی سے ماخوذ ہے وہ حدیث کہ اگر کوئی سلام کہے تو اسے بہتر جواب دو۔ سلامن قال سلامن، تو حضرت ابراہیم کا سلام افضل ہے یا فرشتوں والا؟ بولو بولو، حضرت ابراہیم والا۔ کیوں؟ اس میں اسمیت جملہ ہے، اس میں کیا ہے؟ اسمیت، اور فرشتوں کے سلام میں فعلیت ہے، وہ جملہ فعلیہ ہے یہ، تو اسی سے ماخوذ ہے بہتر جواب۔ لیکن بہتر جواب کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو آگے آگے جو کام ہے یہ کہیں ثابت نہیں، اس لیے پتہ نہیں آگے کے جنت حلال ہو تے جہنم حرام ہو تو یہ خود حرام ہو، یہ سات بدعات اور لوائق ہیں۔ تو اسی طرح رحمت اللہ وبرکاتہ تک کے فما لبث ان جاء بعجل حنیظ، حضرت ابراہیم نے دیر نہ لگائی، جلدی اٹھے اور لے آئے تلا ہوا بھونا ہوا بچڑا، بعجل حنیظ، بعجل سمین، موٹا تازہ بچڑا تھا اور صحیح پلا پلا بچڑا تھا اور صحیح کھانے کے قابل، اس کو بھون تل کر لے آئے۔ فلما رآ ایدیہم، پس جب دیکھا حضرت نے ان کے ہاتھوں کی طرف، لا تصل الیہ، ان کی طرف آ نہیں رہے تھے، تو نکرہم، بیگانہ سمجھا ان کو، بیگانہ سمجھا ان کو کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کھا نہیں رہے۔ بأوجس منہم خیفتن، اور دل میں چھپایا ان سے، اضمر فی نفسہ خیفتن لا یاکل ظنوا بہ شرا، حضرت ابراہیم نے کہا کہ شاید کوئی دشمن ہے، کیونکہ کھانا نہیں کھا رہے اور بوڑھا بوڑھی کو دیکھ کے یہ آ گئے ہیں اور یہ ہمیں کوئی نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، اتنا بہترین کھانا اور کھا نہیں رہے، تو اس وقت کی روٹین کے مطابق حضرت ابراہیم نے یہی سمجھا کہ یہ کوئی دشمن ہے اور نقصان پہنچائیں گے، تو خیفتن، قالوا لا تخف، کہا انہوں نے ڈرو نہیں،
قالوا لا تخف، ڈرو نہیں۔ اب یہاں پر بھی بریلوی ہے کہ ہاں دیکھے حضرت تو دل میں ڈرے تھے، فرشتوں کو پتہ چلا کہ نہیں چلا؟ معلوم ہوتا ہے فرشتے دل کی بات بھی جان، بس اتنا سا فرشتے جانتے ہیں۔ جب غلاموں کا یہ حال ہے تو سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ مسئلہ حل ہو گیا۔ فرشتے جانتے ہیں تو سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ جس کے غلاموں کی یہ شان ہے، سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ ہم کہتے ہیں سرکار تو بعد میں انشاءاللہ مسئلہ ہوگا، پہلے خرکار کی سن لو۔ خرکار کا جہاں پر ڈنڈی سن لو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو خوف ہے چہرہ سکرین ہے، دل کا جو خوف ہوتا ہے وہ چہرے سے معلوم ہوتا ہے، آثار موجود ہیں چہرے پر۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دوسرے مقام پہ سورۃ الحجر آیت نمبر 52 میں اس کی وضاحت ہے کہ حضرت ابراہیم نے خود کیا کہا کہ انا منکم وجلون، کہ ہمیں تم سے ڈر لگ رہا ہے۔ حضرت نے کہا اور فرمایا قوم منکرون، اوپری قوم، اجنبی قوم، میں نے تمہیں پہچانا کوئی نہیں۔ یہ قالوا لا تخف، فرمایا ڈرو نہیں، بے شک ہم بھیجے گئے طرف قوم لوط کے۔ وامرأتہ قائمۃ فضحکت، پس بیوی حضرت کی کھڑی ہوئی تھی، فضحکت، پس وہ ہنس پڑی، فبشرناہا باسحاق، پس ہم نے خوشخبری دی بذریعہ ملائکہ اسحاق کی، اور اسحاق کے بعد یعقوب کی۔ قالت یا ویلتا، کہا ہائے میں ماری، اعلد وانا عجوز، میں جنوں گی اور حالانکہ میں بڑھیا ہوں، وہذا بالی شیخا، اور یہ خامد میرا یہ بھی بوڑھا ہے۔ ان ھذا لشیء عجیب، واقعی یہ چیز بڑی عجیب ہے۔ قالوا اتعجبین من امر اللہ، کہا فرشتوں نے کیا تو تعجب کرتی ہے اللہ کے امر، قدرت اور حکمت میں۔ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید۔ درود کے بارے میں جب آئیں گے میں بتاؤں گا آپ کے درود کی جتنی حدیثیں ہیں کہاں سے نکلی ہے، سمجھ گئے؟ 45 سیغوں سے درود موجود ہے اور ساری حدیثیں یہاں سے نکلی ہیں۔ رحمت اللہ صلی اللہ، برکاتہ اللہم بارک علی محمد وعلی آل علیکم اہل البیت انہ حمید مجید، انکا حمید مجید۔ اور درود ہے قرآن میں یا نہیں ہے؟ تو پھر اصل قرآن میں اور تفصیل بیان میں لتبین للناس، یہ بھی حجیت حدیث کی دلیل ہے کہ اصل قرآن میں اور اس کی تبیین حدیث میں موجود ہے۔ فلما ذهب عن ابراہیم الروع، پس جب چلا گیا حضرت ابراہیم سے خوف۔ اب ذرا مجھے بتائیں، اونچا کر کے بتائیں، یہ حضرت ابراہیم کے پاس جب فرشتے آئے تھے تو حضرت ابراہیم زندہ تھے یا میت تھے؟ اونچے بولو، سو رہے تھے یا جاگ رہے تھے؟ فرشتے سامنے تھے یا کسی دیوار کے پیچھے تھے؟ تو زندہ پیغمبر بیٹھا ہے اور جیندہ جاگدہ، جاگ بھی رہا ہے، زندہ بھی ہے، اور سامنے فرشتے بیٹھے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے سامنے والے فرشتوں کو بھی نہیں پہچانا،
سامنے بیٹھے ہوئے فرشتوں کو قوم منکرون، اور ان میں جبریل بھی تھا، اور جبریل تو حضرت کے پاس آتا بھی رہا اور اپنی شکلوں میں آتا۔ آج جبریل بھی نئے حلیے میں تھا اور حضرت ابراہیم زندہ پیغمبر پہچان نہیں سکے۔ پھر ان کے لیے بچڑا ذبح کیا، دیوار کے اندر روٹی پک رہی ہے اور بچڑا ذبح ہو رہا ہے۔ اگر فرشتے دیوار کے اندر کا جانتے تو وہ کبھی حضرت ابراہیم کے بیل کا نقصان نہ ہونے دیتے، وہ وہاں اٹھ کے کہہ دیتے حضرت یہ کیا ہے؟ معلوم ہوتا ہے دیوار کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے باہر بیٹھے ہوئے فرشتوں کو پتہ نہیں، اور فرشتوں کے بشری لباس کے نیچے جو نور موجود ہے وہ حضرت ابراہیم کو پتہ نہیں۔ تو یہ بھی اس بات کی واضح دلیل ہے کہ بغیر اسباب کے جاننے اور دیکھنے والا کون ہے؟ کمال تو ہے تمہارے مردے پہچانتی، فلانا آ گیا، زندہ پیغمبر کو پتہ نہیں، اور صرف حلیہ بدلا ہوا ہے، حلیہ چینج، باقی جبریل پہلے بھی آتا رہا لیکن آج نہیں پہچانا۔ نبی پاک علیہ السلام نے بھی آخر عمر میں جبریل کو نہیں پہچانا۔ وہ جو حدیث جبریل ہے ساری زندگی جبریل آتا رہا، اور جو صحابہ کہتے ہیں ہم بیٹھے تھے، متواتر حدیث ہے، تو ایک آدمی آ گیا، نبی پاک علیہ السلام کے سامنے بیٹھ گیا۔ ہم بڑے حیران ہوئے، ہے کون؟ نہ اس پر کچھ سفر کے آثار ہیں، تو حیرانگی تھی اگر یہ سفر سے آیا تو کوئی نہ کوئی کپڑے شپڑے میلے ہوتے، یہ تو بالکل بہترین بال، کوئی اثر نہیں، نہ کپڑوں پہ کوئی میل کچھ بھی نہیں، اٹینشن تیار ہو کے آیا ہوا۔ اور اس نے سوال کیا اخبرنی عن الایمان وفی روایت عن الاسلام۔ آپ نے جب جواب دیا تو اس نے کہا صدقتا، ٹھیک ہے۔ ہمیں بڑا تعجب ہوا، ادھر پوچھ رہا ہے ادھر کہتے ہیں صدقتا، تصدیق بھی کر رہا ہے، سائل بھی ہے مصدق بھی ہے۔ سارے سوال ہوئے، جبریل چلا گیا، آپ نے یہ بھی فرمایا ذرا پتہ کرو یہ کون کدھر جاتا ہے۔ جب آگے گئے تو نظر نہ آیا، آپ نے فرمایا اوہو یہ جبریل تھا، اور آج میں نے جبریل کو نہیں پہچانا۔ نبی پاک کے سامنے بیٹھا رہا، سوال کر رہا تھا، اور یہ 1 مہینہ وفات سے پہلے کی بات ہے۔ قرآن کا نزول بھی مکمل ہو چکا ہے، جو احمد رضا کہتا ہے کہ نزول قرآن کے بعد، تو سامنے بیٹھا ہے لیکن نبی پاک علیہ السلام سے پوچھ رہا ہے، سوال کیے، جواب دیے۔ جب اٹھ گیا بعد میں آپ نے فرمایا کہ یہ تو جبریل تھا، یعلمکم دینکم، یہ تمہیں دین سکھانے آیا تھا۔ تو پہلے وہ احتیاطی کے روپ میں آیا، تو نبی پاک نے بھی جبریل کو نہیں بولیں گے تو نہیں پہچانا۔ اچھا، اب یہ تو تھی تمہید حضرت ابراہیم کے پاس۔ آگے اس کی وہی فرشتے تھے جو حضرت لوط کے پاس آئے، اور جب پوچھا انہوں نے کہا کہ ہم ارسلنا الی قوم لوط، قوم لوط کی طرف جا رہے ہیں، یجادلنا فی قوم لوط، حضرت ابراہیم جھگڑنے لگے ہمارے ساتھ فی قوم لوط، قوم لوط کے بارے میں۔ کیوں؟ حضرت ابراہیم نے کہا ابھی عذاب نہیں آنا چاہیے، ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، اس لیے کہ ابراہیم تحمل والا، اواہ نرم دل، منیب
رجوع رکھنے والا تھا۔ تو جب حضرت ابراہیم نے سفارش کی تو ہم نے کہا یا ابراہیم، اے ابراہیم یہ خیال چھوڑ دو، عارض عن ھذا، اس سے اعراض کرو، انہو قد جاء امر ربک، بات یہ ہے کہ تیرے رب کا اٹل فیصلہ ہو چکا ہے، اب سفارش کرنے کی ضرورت نہیں، اس بات کو رہنے دو۔ انہم آتیہم عذاب غیر مردود، ان کو غیر مردود ایسا عذاب آنے والا ہے جو کبھی ٹل نہیں سکتا۔